آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمارا جو ویژن تھا، ہماری جو سوچ تھی، ہمارا جو مقصد تھا وہ کیسے ڈسٹرائے ہوا۔ یقیناً میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کیسے کیسے ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے ویژن کو، اپنی جنریشن کے ویژن کو ڈسٹرائے کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ہم جب بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے۔ ہم بچے کے ذہن میں شروع سے ہی ایک نمبروں کی ریس اور گریڈز کو ڈال دیتے ہیں کہ نمبر لوگے تو کہیں ایڈمیشن ملے گا، کوئی اچھی جاب ملے گی، اور بچے کے انکانشیس مائنڈ میں ہم ایسا وہ فکس کر لیتے ہیں کہ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسے پیسے کے علاوہ، پوزیشن کے علاوہ کسی چیز کی ویلیو کی سمجھ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے تھا وہ اخلاقیات، انسانیت، شعور ہونا چاہیے تھا، وہ نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان پڑھ نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے کرائم میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جب انہیں تعلیم دینا شروع کیا تو ہم نے ان کا مقصد کمزور رکھا۔ اس میں والدین بھی اور اس میں ٹیچرز دونوں شامل ہیں، کیونکہ دونوں سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ گریڈز کی طرف جاؤ۔ کوئی اس بات پہ فوکس نہیں کرتا کہ اگر تمہارے گریڈز کم آ گئے کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری اخلاقیات، تمہارے اندر انسانیت کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن اخلاقیات کی وہ مثال دے کے ہمیں گئے۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نوجوان تعلیم حاصل کر کے، ڈگری حاصل کر کے کل معاشرے میں کوئی اچھا کام کرے گا، جس کو ہم نے بھی پیسہ اور اس چیز کو دیا ہے، گریڈز کو دیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتے جائیں، پھر ہمارے نوجوان کو دیکھیں کہ وہ ایک ٹک ٹاکر کے لیے، ایک ایکٹر کے لیے، وہ سیلفی لینے کے لیے وہ اتنا بے چین اور بےقرار ہے کہ وہ بھاگے جا رہا ہے اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے وہ سیلفی لینے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر اسے ان کے ساتھ سیلفی لینا نصیب ہو بھی گئی تو کیا ہوگا، لیکن اس کی عزت کدھر گئی؟ کیا یہی وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اے تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا یہی وہ نوجوان ہے؟ کیا اس کی سوچ اتنی اونچی ہے جو سیلفی کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا رہا ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ جب ہمارا بچہ روتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں فون دیتے ہیں، دیکھ بھائی ریلز دیکھ، شارٹ دیکھ، رونا نہیں ہے۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ایسا بچہ والدین کی عزت کم، ان ٹک ٹاکر اور ایکٹریس کی اور ایکٹر کی عزت زیادہ کرے گا۔ یہ کوئی ویژن ہے؟ اگر آپ اتنے فیمس نہیں ہو کہ آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں، آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم جو ویلیو ہے بحیثیت انسان جو ویلیو ہے اس کو تو مینٹین رکھو۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے رائٹر کیا لکھ رہے ہیں، وہ ہمیں کیا ڈراماز میں اور موویز میں میسج دیتے ہیں، ان کا کیا ویژن ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو وہ آج کی ڈراماز اور موویز دیکھ لیں، میں انڈین موویز کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستانی ڈراماز اور موویز کی، کیونکہ یہ آزاد ریاست دو قومی نظریے پہ تھی، ان کے نظریے سے ہمارا نظریہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم ان کی موویز کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہمارے بھی ٹاپک ہوتے ہیں، وہی مقصد ہوتا ہے۔ پھر فرق کس چیز کا ہوا؟ ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیسے ساس بہو کے کیسے معاملات ہوتے ہیں، افیئرس کیسے ہوتے ہیں، بریک اپ کیسے ہوتے ہیں، ان کے بعد کیا اثر ہوتے ہیں؟ کیا ایسے نیگیٹیوٹی آپ ان کا میسج دیں گے؟ ایسے آپ سوچ کو بدلیں گے، ایک جنریشن کو ویژن دیں گے؟ آپ کے پاس تو میڈیا جیسے پلیٹ فارم ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ایسا لکھو کہ ان لوگوں کی سوچ پہ ضبط ہو جائے۔ آپ اگر پھول لگاؤ گے تو شہد کی مکھیاں آئیں گی، آپ گندگی پھیلاؤ گے تو کالی مکھی آئے گی۔ اب کون سی مکھی کو لانا چاہتے ہو؟ تاریخ میں ایک ایسا ڈرامہ جو ارطغرل غازی کے نام سے مشہور ہے، آپ میں سے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس کے رائٹر کا نام نہیں پتا ہوگا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے رائٹر کا نام کیا ہے، محمد بزداغ، یہ اس کے رائٹر ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا دلیر انسان، ایسے ویژن والے انسان نے کیا لکھا ہے، تاریخ کو بدل دیا، تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں ضبط کر لیا ہے، کیسے ایمان کے بارے میں، عدل، صبر، شجاعت کے بارے میں، یقین کے بارے میں ہمیں بتا کے گیا ہے۔ اور ہمارے رائٹر کیا لکھ رہے ہیں؟ وہی گھروں کے جھگڑے اور وہی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ اس ڈرامے نے بتایا کہ ہمارے جو عالم دین ہے اس کی کتنی قدر ہے، وقت کا سردار اس کی بات کے آگے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی بات کو مانتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عالم دین کی کیا اہمیت دکھا رہے ہیں،
پھر ہم نے بچوں کو یہ سوچ دی ہے کہ ہم جب بھی فار ایگزامپل کوئی چیز خریدتے ہیں، ہم اس چیز میں فار ایگزامپل ہم نے گھڑی خریدی، ہم نے اس گھڑی سے وقت کی قدر کرنا جو تھا وہ کم سیکھا، اور اس گھڑی کے برانڈ کی قدر زیادہ سیکھا. خود بھی ایسا ہی کیا اور بچوں کو بھی ایسا ہی سکھایا. پھر ہم نے جو سیلیبریشن تھی ڈیلی لائف میں سیلیبریشن، ہم نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، سب کچھ ہم نے موویز سے اور انہی ڈراماز سے سیکھا. سیلیبریشن کے نام پہ کیک کبھی کسی کے منہ پہ لگایا، کبھی کدھر لگایا. کیا ہم نے یہی ہماری تہذیب ہے؟ کیا یہی ہمارا وین ہے؟ یہی ہماری ثقافت ہے؟ یہی ہمارے یہاں رزق کا ادب ہے؟ کیا آپ دکھانا چاہتے ہو؟ کیا آپ وین رکھتے ہو؟ آپ پیرنٹس چھوٹے بچے کی سیلیبریشن کرتے ہو، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، آپ کبھی کیک اس کے منہ میں لگا، کبھی اس کے لگایا. آپ شادیوں میں ایسا کرتے ہو. ہمارے یہاں شادیوں کا مقصد چینج ہو چکا ہے. ہم دولت اور شہرت کے نام پہ شادیاں کرتے ہیں. کیا ایسی شادیوں کے بعد پیدا ہونے والی جنریشن کوئی سوچ رکھے گی؟ وہ تو میٹیریل فوکس جنریشن ہوگی. اس کے لیے انسانیت، اخلاقیات کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں جھوٹ بول کے کاروبار میں منافع لینے والے کو چلاک اور عقل مند سمجھا جاتا ہے، اور سچ بول کے اگر کسی کو نقصان ہو جائے تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. کیا ایسے معاشرے میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ ایسی سوچ رکھیں گے؟ ہمارے معاشرے میں آپ نے کبھی بچوں کو سکھایا کہ اگر یہ چیز تمہارے پاس ہے اسے دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کرنا جس کے پاس یہ چیز نہیں؟ کبھی ہم نے سکھایا؟ بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر، یہ کوئی سکھاتا ہے؟ کیا ایسے معاشرے میں عبدالستار عیدی جیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا کوئی وین ہی نہیں ہے. ہم لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن بغیر کسی ڈائریکشن کے محنت کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے ٹیچر، اور سوسائٹی میں جس رول پہ بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، آپ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ آپ وین کے ساتھ چلیں، ایک اچھا میسج دیں تاکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کو، ہماری جنریشن کو ایک میسج ملے، اور وہ ہماری ٹیچنگز کا، ہمارے نظریے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وین سیٹ کریں.